بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذی وقار اور لائق کے صد احترام میرے دوستو، میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاؤ۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے اور میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اور آج ہم آپ کے لیے ایک روٹین سے کافی ہٹ کے ایک سبجیکٹ پر بات کریں گے۔ وہ دلچسپ بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے۔ آج میں نے اسٹڈی کر کے ایک بڑا ڈیفرنٹ سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے۔ یہ ہے مین اینڈ وومن کمپیریزن، یعنی دنیا میں نسل انسانی میں مرد اور عورت کا کمپیریزن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی مدت سے بحث چل رہی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے جائیں، اور بڑے ملکوں میں اور خاص طور پر ویسٹرن سوسائٹی میں عورتوں کو بڑے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں اور دیے گئے ہیں، اور وہ حقوق کو جائز و ناجائز استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر میں آپ کے لیے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی لایا ہوں، اور وہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ ورسز اسلامک ورلڈ ہے، یعنی انجنکشنز آف اسلام کے ساتھ ہم کمپیریزن کر کے آپ کو بتائیں گے دونوں میں فرق کیا ہے، کہاں پر عورت کو زیادہ عزت، توقیر اور تکریم دی جاتی ہے اور کہاں پر عورت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے، آپ میری ویڈیو غور سے دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا فطرت نے، یا آپ اس کو فطرت کہہ لیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کیا اللہ نے یا فطرت نے، نیچر نے مرد کو عورت پہ کچھ درجے سپیریئر بنایا ہے، کچھ درجے اوپر بنایا ہے، یا برابر ہے، یا ان میں سے کوئی ایک آدھ درجے نیچے ہے؟ کون کیا ہے؟ اس پر ہم بحث کریں گے۔ اور کیونکہ یہ سبجیکٹ تو ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے، لیکن میں نے بڑی بریف سی باتیں سلیکٹ کر کے آپ کے لیے یہ بنائی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تخلیق انسان کی۔ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو کیسے پیدا کیا گیا، اور اس پر پوری دنیا کی مذاہب کا اور نسل انسانی کا جو ہے اتفاق ہے۔ ایک سبجیکٹ پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ دنیا میں مرد کو پہلے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ ہے کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا، وہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن ریفرنس کے طور پہ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں ویسے تو عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، لیکن دونوں میں سے کس کو پہلے پیدا کیا؟ مرد کو پہلے پیدا کیا۔ پہلے تخلیق جو نسل انسانی کی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو فادر آف ہیومینٹی ہیں، جس کو انگریز ایڈم کہتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اور قرآن بھی آدم کا ہی ذکر کرتا ہے۔ آدم کو پہلے پیدا کیا گیا۔ اب اس میں کوئی حکمت، کوئی راز کی بات ہوگی تو مرد کو پہلے پیدا کیا گیا، اور اس مرد کی داہنی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، یعنی عورت کا وجود جو آیا ہے وہ الگ سے پیدا نہیں کیا گیا، وہ مرد کے وجود سے عورت کا وجود جو ہے
وہ تخلیق پایا ہے، وہ پیدا ہوا، اس پر کوئی دو رائے نہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ بات تو طے شدہ ہے، سیٹلڈ ہے، اس پہ دنیا پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب آگے جو نسل انسانی چلی ہے وہ کیسے چلی ہے؟ آدم اور حوا کے بعد ان دونوں کی تخلیق ہو گئی۔ نسل انسانی کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت آدم اور ان کی مائی حوا کے ملاپ سے بچے پیدا ہوئے ہیں، یعنی مرد اور عورت نے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک مرد اور عورت نے مل کے بچے پیدا کیے ہیں، بچوں کا جنم ہوا ہے، اور بچے جو ہیں وہ آج تک پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ فیمیل چاہے عورت ہو یا کوئی بھینس ہو، لیکن قرآن کریم کی روشنی میں بے شک بچے کو دودھ ماں پلاتی ہے، گائے بھینس ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو، گھوڑی ہو، یا کوئی اور جانور ہو، کتا ہو، بلی ہو، خرگوش ہو، بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، ماں جنم دیتی ہے اور باپ کے لطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ماں ہی اس کو دودھ پلاتی ہے۔ یعنی اللہ نے بچے کا رزق جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رکھ دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں بھی ہم اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ یعنی ظاہر یہ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ جو ہے وہ پوری شکل اختیار نہیں کرتا تو اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور ماں فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم اپنی کمپیریٹیو اسٹڈی میں یہ آپ کو آج بتائیں گے کہ عورت اور مرد میں جو کچھ فرق ہے اور کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے۔ تو اس پر ہم نے جو کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکن سوسائٹی میں اور بہت ترقی یافتہ سوسائٹی میں جو یہ سلوگن ریز کیے جاتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر ایکول سٹیٹس دیا جائے رائٹس کا، وہاں ان کی لیجسلیشن بھی ہے اور وہ حقوق جو ہیں ان کو مرد کے برابر دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے، اگر کوئی تفریق کرتا ہے تو وہ انجسٹس ہے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ویسٹرن ورلڈ کو ایگزامن کرتے ہیں اور آخر میں ہم اپنا اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، اسلامک انجنکشن جو ہے اس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ مغربی دنیا، ویسٹرن ورلڈ یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کا معاشرہ زیادہ تہذیب یافتہ ہے اور تمام عورتوں کو مردوں کے مساوی یا برابر حقوق دیتا ہے۔ چلیں ایگزامن کرتے ہیں۔ مغربی معاشرے نے جتنا عورت کے وقار اور تعظیم کو ذلیل و خوار کیا ہے کسی اور معاشرے نے نہیں کیا۔ اب میں اس کے پوائنٹ، موٹے پوائنٹ، بلٹ پوائنٹس آپ کو گن کے بتاؤں گا۔ لباس سے شروع کرتے ہیں۔ عورت کا جسم مغرب میں لباس مخصوص حصوں کو ننگا دکھا کر نمائش کی جاتی ہے، یعنی وہ منی اسکرٹ پہنتی ہیں یا اسکرٹ پہنتی ہیں اور مکمل ٹانگیں ان کی ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور سر، ٹانگیں ہوں یا پیٹ ہو یا سینہ ہو اس میں نمائش بھی نظر آتی ہے، اور یعنی سر بالکل ننگا ہوتا ہے، چہرہ بالکل ننگا ہوتا ہے، اور سینہ بھی کافی حد تک ننگا ہوتا ہے، اور ٹانگیں تو بالکل ننگی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ایگزیبیشن ہوتی ہے، ایگزیبیشن آف اسپیشل پارٹس آف
وومنس باڈی، یہ عورت کے حصوں کی سر عام بازاروں میں اور شاپنگ سینٹرز میں یا گھروں میں یا سوسائٹی میں یا کلبوں میں جہاں بھی جائیں، عورت آپ کو مغربی معاشرے میں اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ عورت کی تذلیل ہے، عورت کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اس پوائنٹس پر۔ اس کے بعد آپ، یہ تو ہوگی لباس کی بات، اس کے بعد آپ اگلے پوائنٹ پر آ جائیں تو آپ کو یہ ملے گا، یعنی سوشل میڈیا پہ بھی ملے گا اور ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں بھی ملے گا کہ تمام اشتہارات میں عورت کو ایک پرکشش پروڈکٹ کے طور پر شامل کر کے چیزوں کو ان کی پبلسٹی کی جاتی ہے اور ان کو فروخت کیا جاتا ہے، خواہ وہ کاریں ہوں، خواہ وہ جوسز ہوں، خواہ وہ ڈرنکس ہوں، خواہ وہ شیمپو ہو، لباس ہو، پرفیوم ہو، کوئی بھی پروڈکٹ جو کمپنیاں بناتی ہیں، جو ان کی وہ تشہیر کرتی ہیں، جو ان کو وہ عوام کے لیے فروخت کے لیے ان کی ایڈورٹائزنگ کرتی ہیں، اس میں نیم برہنہ عورت کے ساتھ وہ اشتہار کو پبلک کیا جاتا ہے۔ یہ بھی عورت کی تذلیل ہے، مرد نہیں ہوتا، تمام اشتہارات میں مرد نہیں ہوتا، نیم برہنہ عورت ہوتی ہے۔ اور نیم برہنہ عورت جو ہے وہ مرد کی کمزوری باقی دنیا میں دیکھی جاتی ہے، عورت مرد کی کمزوری رہی ہے، تو جب وہ نیم برہنہ ہو جاتی ہے تو وہ کشش کا باعث بنتی ہے، اور عورت اپنی نیم برہنہ حالت سے اٹریکشن حاصل کرتی ہیں، اس اٹریکشن میں پھر وہ پروڈکٹ بیچا جاتا ہے۔ یہ بھی عورت کی ایک طرح سے سوشل تذلیل ہے۔ ویسے تو یہ کہ لمبی بحث ہے، لیکن ہم موٹی موٹی باتیں کریں گے۔ اب آپ آ جائیں جدید فیشن شوز کے بارے میں، یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں یا امریکن ورلڈ میں، نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یا ایڈوانس کنٹریز جو ہیں، جو اسلامک ورلڈ نہیں ہے، وہاں پر عورت کو نیم برہنہ سے زیادہ ننگا کر کے کیٹ واک کرا کے جو ہے نمائش کی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے لباس کی جو ہے وہ نمائش کرنی ہوتی ہے، سلیکٹ کیا جانا ہوتا ہے کہ یہ لباس کس کا بہتر ہے، کس کا اچھا ہے۔ سر پہ کوئی ایک آدھ وہ پتے لگا لیں گے، کوئی وہ پھول لگا لیں گے، لیکن اس کا جسم نیم برہنہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے عورت کی تذلیل کا ایک پہلو، جس میں نام تو دیا جاتا ہے فیشن شو کا۔ اب اس کے علاوہ جدید جو فیشن شو میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک ٹیپنگ شو ہے، یعنی عورت کو بالکل ننگا کر کے ایک بجلی کی پتلی جیسی ٹیپ ہوتی ہے، اس کے مخصوص حصوں کو صرف اس پتلی سی کوئی 1 انچ موٹی ٹیپ سے، 1 انچ براڈ ٹیپ سے وہ ٹیپنگ شو کر کے اس کو کیٹ واک کرائی جاتی ہے اور اس کو نیم برہنہ حالت میں چلایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ اور اب جدید جو اس سے زیادہ ایڈوانس ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایک فیشن شو آ گیا جو بالکل نیوڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل نیوڈ ہے، کچھ بھی نہیں عورت نے پہنا ہوا، مرد نہیں اس میں کہیں آپ کو نظر آئے گا، مرد آپ کو ججز میں نظر آئیں گے، مرد آپ کو ان میں نمائش دیکھنے والوں میں نظر آئیں گے، وہ جو ریمپ کے اوپر کیٹ واک ہوگی اس میں برہنہ، مکمل برہنہ عورتیں نظر آئیں گی۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ وہ معاشرہ جو خود کو سویلائزڈ معاشرہ کہتا ہے وہ تو عورت کی تذلیل کر رہا ہے اس طریقے سے۔ یعنی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا
تو لاکھوں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تب بھی مرد اور عورتیں اپنے مخصوص حصوں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپتے تھے اور شرم و حیا کا اس کا عنصر تھا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آپ کو یہ ایک کوٹنگ بتاتا ہوں کہ جب انسان نے منع کیا گیا پھل جنت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھایا، تو اس وقت انسان اپنے مخصوص حصوں کو یا دوسروں کے مخصوص حصوں کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ جنت کے نظام اور قانون کے تحت وہ پوشیدہ رہتے تھے۔ تو جب اللہ نے حکم کیا کہ اتر جاؤ جنت سے اور زمین پہ رہو اور تمہیں ایک مخصوص وقت تک زمین پہ قیام کرنا چاہیے، تو ایک آیت مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے اور پھر لگے اپنے سطر ڈھانپنے۔ سطر کہتے ہیں ان جسم کے مخصوص حصوں کو جن کا ڈھانپنا، جن کا پوشیدہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان کو خود کو بھی شرم آتی ہے اور دوسرے کو بھی شرم آتی ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں، یہ دنیا میں اگر کوئی انسان بے لباس ہو جائے تو وہ دوسروں کے مخصوص حصوں کو دیکھے گا، یا اگر اپنے مخصوص حصوں کی نمائش کرے گا تو اس کو قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ شرم محسوس ہوگی۔ لیکن مغرب نے ایکویلٹی کے حساب سے کرتے کرتے یہ اتنا اخلاقی طور پر گر گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تذلیل کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس میں تذلیل عورت کی ہو رہی ہے، مرد کی نہیں ہو رہی۔ نمائش جو جتنی بھی ہو رہی ہے، آپ غور فرمائیں گے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، یا مثال کے طور پہ فلموں میں آپ دیکھیں گے عورت کے جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، جبکہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم عورت کو برابری کے حقوق دیتے ہیں۔ بھئی مرد تو لباس پہنے ہوئے ہیں، تو پھر عورت کو ننگا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایکوالٹی تو یہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو یورپ میں اور امریکہ میں ان کی پارلیمنٹس نے، فرانس میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، کہ انہوں نے لیجسلیشن کر کے قانون یہ بنا دیا ہے کہ لیزبین عورتیں، دو عورتیں لیزبین، وہ عورتیں جو ہومو سیکس کرنا چاہتی ہے، عورت کے ساتھ سیکس کرنا چاہتی ہے، ان کو شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ان کو پہلے یہ نہیں تھا قانون، اب یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے، نہ صرف انسانیت کی تذلیل ہے بلکہ قانون فطرت کے صریحاً مخالف ہے یہ بات۔ قانون فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی سیکس کی جو پرفارمنس ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو خداوند کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے تفریح اور راحت کا سامان بنایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی۔ اب میرے پاس ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں جو میں دے سکتا ہوں جس میں ویسٹرن سویلائزڈ ورلڈ میں عورتوں کی تذلیل ہے، اور اس میں آپ آ جائیں۔ آخری بات یہ کرتا ہوں، ویسٹرن ورلڈ کے ایگزامینیشن میں، کمپیریٹیو اسٹڈی میں، کہ یہ جو پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی کی ایک بہت بڑی منافع بخش فیلڈ ہے۔ وہ پورنوگرافی کی فیلڈ میں بزنس عورت کے ساتھ نہایت بیہودہ اور ذلت آمیز سیکس کی پرفارمنس کیے بغیر وہ جو پورنوگرافی کی جو ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ پیسہ نہیں کماتی، اور اس میں اربوں خربوں ڈالر لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کما رہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اچھا،
یہ میں نے آخری بات کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ویسٹرن ورلڈ کی. اب آ جائیں اسلامک ورلڈ کی طرف، کیونکہ میں اگر زیادہ ویسٹرن ورلڈ کی اور باتیں کروں گا تو پھر اس میں میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور میں لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا. اب آ جائیں اسلامک ورلڈ میں، تو دین اسلام کو کہا جاتا ہے یہ دین فطرت ہے. فطرت کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اسلامک جو انجنکشنز ہیں وہ فطرت کے قریب ہیں. اب ذرا اسلام کے شروع میں ذرا دیکھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے عرب کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ بچیوں کو، عورتوں کو معاشی بوجھ کی وجہ سے اور معاشی خطرے کی وجہ سے عورتوں کو، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا. اسلام نے آ کے اس قانون کا کلا کما کیا اور ممانعت فرمائی کہ آج کے بعد کوئی بچی کو یعنی معاش کے ڈر سے، یعنی تلاش معاش کے ڈر سے یا روزگار کے ڈر سے جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا. عورت کو مرد کے طرح حقوق دیے جائیں گے. وہ دیے گئے، اسلام نے دیے. لیکن آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت اور مرد کا فطری طور پر کتنا فرق ہے، یہ میں بات آخر میں بتاؤں گا. اور جاہلیت کے دور میں عورت کو غربت کی ڈر سے اور لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی. اب ذرا غور فرمائیں کہ اسلام میں عورت کو منہ، چہرے کے علاوہ منہوں سے اوپر سر اور تمام جسم، ماں سوائے منہ، ہاتھ اور پیر، یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ تمام جسم عورت کو ڈھانپنے کا حکم ملا ہے. ہمارے قرآن میں حکم ہے کہ اپنے ستر کی پابندی کیجیے. اور اس کے علاوہ عورت اپنے نامحرم کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ ڈرائیونگ پہ جا سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ مل کے کاروبار کر سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ حج اور عمرے کا فریضہ ادا کر سکتی ہے. صرف اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے. محرم کون ہے؟ اس کا خامند اس کا محرم ہے، اس کے بھائی اس کے محرم ہے، اس کے بھائیوں کے بچے اس کے محرم ہیں، اس کی بہنوں کے بچے اس کے محرم ہیں، اس کا باپ اس کا محرم ہے. یہ کیٹیگری ہے محرم کی، اور محرم کو ڈیفائن کیا گیا ہے اسلام میں. اس کے علاوہ غیر مرد کے ساتھ وہ نہ کاروبار کر سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے. اور کسی کو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کی، جیسے میں نے پہلے عرض کی، منہ، ہاتھ اور پیروں کے علاوہ جسم کی نمائش نہیں کرے گی. اور اگر وہ جسم کی نمائش یورپ کی طرح کرے گی تو روز قیامت اس کو دہکتی ہوئی آگ سے جلایا جائے گا. یہ ہے قرآنی احکامات. اس سے کیا مطلب ظاہر ہوا؟ اس سے مطلب یہ ظاہر ہوا کہ جتنی عزت و تکریم عورت کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی. اب ذرا آ جائیں ہندو مذہب کی طرف. ہندو مذہب میں چند صدیاں پہلے جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا اور اس کی بیوہ جو ہے وہ زندہ رہ جاتی تھی تو اس کو آگ میں جلا کے زندہ کو مار دیا جاتا تھا. اس رسم کو کہتے تھے ستی کی رسم. بعد میں یہ رسم ختم ہو گئی، آج کل تو نہیں ہے، لیکن یہ ستی کی رسم بڑا زمانہ رہی اور یہ عورت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اب آ جائیں آگے. ہندو اور مشرقی معاشرے میں شادی کے وقت عورت کے اوپر جہیز لانے کی پابندی ہے. عورت جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی، یعنی شادی کے وقت ماں باپ قرضہ حاصل کرے، ادھار لیں کسی سے، یا اپنے ہی گھر کی چیزیں بیچیں یا اپنی جائیداد بیچیں یا اپنا پلاٹ بیچیں، بیٹی کو جہیز دے کے رخصت کرنا ہے.
جبکہ دین اسلام میں عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ عورت کے لیے جہیز کی کوئی شرط نہیں، کسی قرآن اور حدیث میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن و حدیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ مرد کا ذکر ملتا ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ عورت کے لیے حق مہر مقرر کرتا ہے، اور حق مہر جو مقرر کرتا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کرتا ہے، اور خواہ وہ زمین کا ٹکڑا ہو، مکان ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، جانور ہوں یا کوئی نقد رقم ہو، وہ حق مہر کا مقرر کیا جانا مرد پر لازم ہے، لیکن اس کی حیثیت سے بڑھ کے نہیں اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا، جتنی اس کی مالی حیثیت ہے وہ ہے اس پر وہ لازم۔ تو یہ ہے عورت کی عزت و تکریم۔ اس کے بعد آپ ذرا آ جائیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ میں عورت کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، یعنی مس ورلڈ کے نام پر اور مس یونیورس کے نام پر، یعنی عورت کو نیم برہنہ سے بھی زیادہ پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ جو مس ورلڈ کے مقابلے ہوتے ہیں وہ نیم برہنہ سے زیادہ عورت کو پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ عورت کی جسم کی نمائش کی جاتی ہے۔ مرد کا کمپٹیشن جسم کا نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے، اور اس عورت کی اس قدر بڑی تذلیل ہے کہ اس سے زیادہ تذلیل اور ہو نہیں سکتی۔ جبکہ اسلامک ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں کوئی فیشن شو کسی مسلم ملک میں نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مسلم ملک کی کوئی عورت یا کوئی حسینہ جو ہے وہ مقابلہ حسن میں مس ورلڈ یا مس یونیورس میں شرکت کر سکتی ہے۔ مکمل ممانعت ہے۔ یہ ہے عورت کی عزت اور توقیر۔ اب آ جائے اس طرف کہ عورت معاشرے میں مرد سے زیادہ مقام رکھتی ہے، مرد سے برابر مقام رکھتی ہے، یا مرد سے اوپر مقام رکھتی ہے۔ تین باتیں ہیں۔ تو میری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ قانون فطرت کے مطابق مرد کو عورت کا ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ورلڈ ہسٹری کو اسٹڈی کر لیجئے، کبھی کسی عورت پر نبوت نہیں اتری، کسی عورت پر نبوت نہیں اتری، حالانکہ عورت بھی انسان ہے، دماغ سے کام کرتی ہے، اور اسی طرح بولتی ہے، اسی طرح سوچتی ہے، اسی طرح یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، ریسرچ ورک کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے اس دنیا میں اترے، لیکن کسی ایک عورت کے اوپر بھی جو ہے نبوت نہیں آئی۔ ایک فرق تو آپ کو یہ بتا دیا۔ دوسری بات آپ کو یہ بتا دی کہ ہمارا دین اسلام صرف مرد کو ہی عورت اور اس کے بچوں کا کفیل بناتی ہے، یعنی مرد کی ہی صرف ذمہ داری ہے عورت کی کفالت کرنا، اس کو خرچہ نان و نفقہ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی ایک کوالٹی، ایک درجہ مرد کو بہتر بنایا۔ اب آ جائے اسلامک لا آف ایویڈنس میں آ جائیں تو عورت کی جو شہادت ہے وہ ایک عورت کی شہادت جو ہے وہ آدھے مرد کے برابر ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی۔ یہ سب کو پتہ ہے، لہذا اس میں کوئی حکمت، کوئی دانائی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور آپ وراثت کا قانون دیکھ لیں تو اس میں بھی عورت جو ہے اس کا حصہ بیٹے کے حصے سے آدھا رکھا گیا۔ اس میں بھی کوئی حکمت اور دانائی ہے۔ اس میں جو میں نے ریسرچ ورک کیا ہے وہ یہ ریسرچ ورک کیا ہے کہ اس میں مجھے جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ معاشرتی طور پر مرد کے اوپر معاشی ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں، وہ باہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، اور لیبر ورک کرنا پڑتا ہے،
دفتروں میں کام کرنا پڑتا ہے اور بہت کار ہائے نمایاں سر انجام دینے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی معاشی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ عورت کا ایک درجہ مرد سے کم ہے دین فطرت کے مطابق، اور مرد کا ایک درجہ عورت سے زیادہ ہے، اسی لیے مرد کو پہلے پیدا کیا گیا اور مرد کے جسم سے ہی عورت کو جو ہے وہ نکالا گیا اور پیدا کیا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی کمپیریٹیو اسٹڈی۔ باقی آپ کو یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ جتنی عزت و توقیر اسلام نے عورتوں کو دی ہے کسی نے کسی اور دنیا کے مذہب نے نہیں دی۔ عورتیں قابل احترام ہیں، مائیں ہوں تو وہ اپنے خامدوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، ان کے زیر کفالت ہوتی ہیں، ان کے خامد شوہر جو ہے سربراہ ہوتے ہیں، اور بہنیں ہوں تو ان کے بھائی جو ہے سربراہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد کو ان کا حاکم بنایا گیا ہے، اور جب جنگیں ہوتی ہیں تلواریں لے کر عورتیں نہیں نکلتی، گردنیں نہیں کٹاتی، وہ گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے مددگار ضرور ہوتی ہیں، لیکن گردنیں جا کے میدان جنگ میں نہیں کٹاتی۔ گولی لگتی ہے تو مرد کو لگتی ہے، گردن کٹتی ہے تو مرد کی کٹتی ہے۔ اس لیے مرد کی جسمانی ساخت کا اگر آپ بایولوجیکل سروے کریں تو مرد کی جسمانی ساخت عورت سے کہیں زیادہ مضبوط بنائی گئی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے، اس نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں، وہ سخت جان بنائے گئے ہوتے ہیں، اور عورت کو جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں بایولوجیکلی جسمانی طور پر بھی ذرا مرد سے کم جو ہے نازک بنایا گیا ہوتا ہے۔ میرے لیے تمام خواتین، دنیا کی تمام خواتین، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، سب قابل احترام ہیں، اور یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، میں اس کے مخالف ہوں۔ آپ کا جسم آپ کی مرضی کا قانون کہیں نہیں چل سکتا۔ نہ مرد کا جسم مرد کا اپنا جسم ہے، نہ عورت کا جسم عورت کا اپنا جسم ہے۔ مرد کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے اور عورت کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ اور میری آج کے لیکچر کا حاصل یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام مخلوق انسانی اللہ کی مخلوق ہے، اور آپ کا مالک و مولا رب کی ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔